بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان پر اکابرین امت کے اقوال مبارکہ، کہ ہمارے جو بزرگ ہیں اور اس امت کے اکابرین ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے اوپر صرف آج کے دور میں یا اس صدی کے اندر ہی ایمان ثابت نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس امت کے جو اکابرین ہیں، پہلے جو بزرگ ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، جو اس امت کے محدثین ہیں، مفسرین ہیں، محققین ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تاکہ اس بات کا پتہ چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے بارے میں صرف یہ آج کا نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہ 1400 سال کا نظریہ ہے، اور پوری امت کے جو اکابرین ہیں ان کا نظریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین کریمین ہیں وہ مومن ہیں اور جنتی ہیں۔ تو سب سے پہلے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی مشہور کتاب الدرج المنفی صفحہ نمبر 21 میں حوالہ پیش کروں گا۔ کہتے سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب نے کہہ دیا کہ اگر میرا باپ کافر تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم بھی نعوذ باللہ کہ مسلمان نہیں تھے۔ اس نے وہی الفاظ حضور کے والد محترم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہے۔ تو یہ سن کر حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز غضبناک ہوئی، اور یہ سن کر آپ نے سخت غصے کے لہجے میں فرمایا کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں یہ بات کہی ہے، حضور کے والد محترم کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں، تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنے کی؟ آپ نے فوراً اس عہدے سے معزول کر دیا۔ فرمایا خبردار سن لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین کریمین ہیں وہ مومن تھے، مسلمان تھے، وہ جنتی ہیں، خبردار جو کسی نے ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے۔ تو یہ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی دور کے وہ کاتب ہیں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی شان کے اندر نازیبا الفاظ بولے، آپ نے اس کو غضبناک ہو کر سمجھایا بھی اور اس کو عہدے سے معزول کر دیا، اور پھر ساتھ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین تو مومن تھے، جنتی تھے۔ اور اسی طرح حضرت قاضی ابو بکر مالکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے ایسے الفاظ استعمال کرے کہ نعوذ باللہ کہ وہ مسلمان نہیں تھے، تو آپ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت قاضی ابو بکر مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے سن کر فرمایا کہ ایسا شخص لعنتی ہے، ملعون ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
والذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں ان پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور پھر فرمایا کہ اس سے بڑی ایذا کوئی نہیں ہو سکتی کہ کسی کے باپ کے متعلق کہا جائے کہ وہ دوزخی ہے۔ اگر آپ کسی عام انسان کو بھی یہ کہیں کہ تیرا باپ دوزخی ہے تو اس کو کتنا دکھ ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی کہ میرے باپ کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم، آپ کے والدین کریمین کی شان تو اتنی بلند ہے، عظیم ہے، اعلیٰ ہے کہ ایسی عظیم ہستیوں کے بارے میں ہم ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو آپ کے والدین کریمین مومن تھے اور جنتی ہیں، ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اور حجت اللہ علی العالمین صفحہ نمبر 413 پر امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ بہت سارے اور کثیر علماء اکرام نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے جنتی ہونے کے متعلق مستقل کتابیں لکھی ہیں، اور آپ نے دلائل سے واضح کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین کریمین ہیں وہ مومن ہیں اور جنتی ہیں۔ اور امام المتکلمین حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں المقاصد الحسنہ کے اندر صفحہ نمبر 9 پر کہ یعنی شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین مشرک نہیں تھے، بلکہ وہ دونوں توحید اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، کہ ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنا یہ گناہ ہے اور ان کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اور امام رازی کون ہیں؟ تو امام رازی کے بارے میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسالک الحنفاء صفحہ نمبر 19 کے اوپر لکھتے ہیں کہ اے عزیز، امام رازی کا امام ہونا اور ان کی جلالت شان کافی ہے، کیونکہ امام رازی اہل سنت کے اپنے زمانے میں امام تھے۔ نیز امام رازی 6 صدی کے مجدد تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تاکہ وہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجدید کریں۔ تو سامعین اکرام، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ جیسی امام المتکلمین اور صدی کے مجدد دین و ملت ایسے ایمان کے موتی بکھیریں کہ ان کی خوشبو ایمان والوں کے دلوں کو معطر کر دے اور قیامت تک معطر کرتی رہے گی۔ تو ہمیں بھی اپنے دل کو پاک و صاف کرنا چاہیے اور اپنے ان عظیم بزرگوں کی ارشادات کی روشنی میں اپنے عقیدے کو درست رکھنا چاہیے۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بہت بڑے مشہور ائمہ اکرام نے یہ اختیار کیا ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کہ والدین کریمین جنتی ہیں، اور ان اماموں کا یہ فیصلہ ہے کہ دونوں ماں باپ آخرت میں نجات یافتہ ہیں۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اس مسئلے میں مخالفت کی ہے، یہ ائمہ اکرام ان لوگوں کے اقوال اور ان سے بہتر جانتے تھے، اور یہ ائمہ اکرام ان کے مخالفین سے درجہ میں علم سے کم نہیں تھے، بلکہ درجے میں یہ بہت اعلیٰ ہیں۔ اور اسی طرح علامہ سید محمود آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین کریمین ہیں وہ جنتی ہیں، اور ان کے ایمان کے اندر شک نہیں کرنا چاہیے۔ اور بہت سارے اہل سنت کا، علماء اکرام کا اسی پر اتفاق ہے،
اور اہل سنت کا تو مسلک ہی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین جنتی ہیں اور مومن ہیں۔ اور تفسیر روح المعانی کے اندر جو ہے آپ نے اپنا یہ موقف واضح لکھا ہے۔ اس طرح شیخ المحدثین حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کے متعلق علماء متقدمین نے میں سے کچھ نے اختلاف کیا ہے، اور متاخرین نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین تمام امہات المومنین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سارے کے سارے مومن تھے۔ آپ کی ساری مائیں حضرت سیدہ آمنہ سے لے کر حضرت سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک فرمایا کہ تمام جو تھے وہ مومن تھے اور جنتی تھے۔ اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے والدین کے ایمان کے اوپر کثیر علماء و محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ مومن ہیں اور جنتی ہیں، کہ ان کے ایمان کے بارے میں کسی کو بھی شک نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس طرح علامہ ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کو اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا اور وہ دونوں ایمان لائے اور پھر اپنی اپنی آرام گاہوں میں آرام فرما ہو گئے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے، اور جن محدثین اکرام نے اس حدیث پاک کو صحیح فرمایا ہے ان میں سے بعض کے اسماء مبارکہ یہ ہیں کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شام کے حافظ الحدیث ابن ناصر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس میں تان کرنا بے جا ہے، اور کثیر محدثین اکرام اس حدیث مبارکہ کو صحیح کہتے ہیں اور اس کے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین جو ہیں وہ مومن ہیں اور جنتی ہیں۔ اور تفسیر مدارک جلد نمبر 2 صفحہ 10 پر یہی ان کا موقف ہے، اور اہل سنت کا جو اجماع ہے وہ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور ساند الفقہاء سید ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ شامی نے رد المختار میں فرمایا کہ یعنی کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاز و اکرام میں ان کے والدین کریمین کو زندہ کیا حتیٰ کہ وہ آپ پر ایمان لے کر آئے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں علامہ قرطبی نے اور ابن ناصر الدین شامی نے اور دیگر ائمہ حدیث نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو والدین کریمین ہیں وہ مومن ہیں اور جنتی ہیں۔ اس امت کے جو اکابرین ہیں، ہمارے بزرگان دین ہیں، انہوں نے اسی بات پر اتفاق کیا ہے کہ کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں ایسی بات بیان نہ کرے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، اذیت ہو، اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور یہ تو نقلی دلائل اور علماء امت کا اس پر اتفاق تھا، اور اس طرح عقلی دلائل جو ہیں ان سے بھی اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان، ان کا مومن ہونا ثابت ہے۔ تو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ایک مرتبہ تندور کے اندر روٹیاں لگا رہی تھیں کہ جب روٹیاں لگا رہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی جو تھی اپنے ہاتھوں سے بنائی اور تندور میں لگا دی، تو ساری روٹیاں پک گئیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان بچھایا اور آپ کو گرم گرم کھانا آپ کے سامنے پیش کیا، تو آقا علیہ السلام فرمایا کہ عائشہ تم بھی میرے ساتھ بیٹھو اور کھانا کھاؤ۔ جب کھانا کھانے لگے تو ان کے ذہن سے نکل گیا کہ وہ روٹی میں تندور میں حضور نے لگائی ہے، اس کو دیکھ لوں۔ کھانا کھانے کے بعد دسترخوان اٹھا دیا، پھر یاد آیا کہ تندور میں تو روٹی تھی۔ آپ فرماتے میں تیزی کے ساتھ گئی، جا کر جب میں نے تندور کے اندر دیکھا کہ اس روٹی کے اوپر آگ کا کوئی اثر نہ رہا۔ میں پریشانی کے عالم میں، حیرانگی کے عالم میں دیکھ رہی تھی، اتنی دیر گزر گئی، آگ بھی جل رہی ہے اور روٹی کے اوپر اثر ہی کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ کیا دیکھ رہی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس روٹی کو آپ نے تندور میں لگایا تھا اس پر تو آگ کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمان لگے اے عائشہ اس روٹی کو میرے ہاتھ مس کر گئے ہیں، اس لیے یہ تو دنیا کی آگ ہے، اگر جہنم کی آگ بھی آئے وہ بھی اس کو جلا نہیں سکتی، پکا نہیں سکتی۔ تو جس روٹی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک مس کر جائیں اس روٹی کو تو آگ چھو نہیں سکتی، اس کو پکا نہیں سکتی۔ تو جس اماں جان کے شکم اتھر میں نبی کریم سے 9 مہینے رہے ہیں، اس اماں جان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے اوپر کسی قسم کی آگ کیسے اثر کر سکتی ہے؟ تو اسی طرح حضرت سیدنا انس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک رومال تھا اور جس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک جو تھے وہ صاف کیے تھے، تو اس آگ کو آگ نہیں جلاتی تھی۔ جب وہ میلا کچیلا ہو جاتا وہ پانی سے نہیں دھوتے تھے بلکہ وہ آگ میں پھینک دیتے، آگ اس کی میل کچیل کو جلا دیتی اور رومال بالکل صاف شفاف جو ہے وہ باہر نکلتا۔ اور اس حدیث مبارکہ کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب خصائص کبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ 80 پر بیان کیا ہے، اور تفسیر روح البیان کے اندر بھی موجود ہے، سیرت رسول عربی کے اندر بھی یہ واقعہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور مسند شریف کے اندر بھی اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا گیا ہے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ دسترخوان تھا کہ جس پر حضور نے کھانا کھایا تھا اور اپنے آپ کے ہاتھ مبارک اس دسترخوان کو مس کر گئے تھے۔ اور ایک مرتبہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں مہمان آئے تو دسترخوان جب بچھایا گیا تو میلا کچیلا تھا، آپ نے اپنے خادم کو بلا کر وہ دسترخوان لپیٹ کر دیا، فرمایا اس کو تندور میں ڈال دو۔ تو وہ خادم گئے، انہوں نے تندور میں ڈال دیا۔ وہ مہمان حیران ہو گئے کہ آپ نے دسترخوان کو تندور میں کیوں ڈال؟ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا بھی اس کو نکال کر لاؤ۔ جب نکال کر لائے تو سارے مہمان حیران ہو گئے کہ دسترخوان بالکل صاف شفاف ہے، اس پر کوئی میل کچیل نہیں ہے، اس پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہے۔ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ جناب یہ معاملہ کیا ہے کہ آگ تو جلاتی ہے، دسترخوان جب تندور میں ڈالا گیا جو تو جلنا چاہیے تھا کہ آگ میں گیا تھا، لیکن یہ تو بالکل صاف شفاف ہے، اس پر آگ کا اثر نہیں ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا یہ وہ دسترخوان ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک مس کر گئے ہیں۔ تو جب یہ میلا کچیلا ہوتا ہے ہم اس کو پانی سے نہیں دھوتے بلکہ اس کو تندور میں ڈال دیتے ہیں، اس کی میل کچیل کو آگ جو ہے وہ جلا دیتی ہے، دھو دیتی ہے، بالکل صاف شفاف نکل آتا ہے، اس پر آگ کا اثر نہیں ہوتا کیونکہ اس کے ساتھ حضور کے ہاتھ مبارک مس کر گئے۔ تو جس دسترخوان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک مس کر جائے اس کو آگ نہیں جلاتی، تو جس اماں جان کے شکم اطہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مدت گزاری ہو، 9 مہینے کا عرصہ گزارا ہو، جن کی گود میں آپ کھیلے ہوں، جن کا دودھ مبارک آپ نے نوش فرمایا ہو، ان کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا، ایسی بات کہنا کہ نعوذ باللہ وہ جنتی نہیں ہے یا وہ دوست کی نعوذ باللہ ہے، تو ان پر آگ کا اثر کیسے ہوگا
کہ جن کا پورا وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے مس کر گیا۔ اور اسی طرح اور بہت سارے عقلی دلائل ہیں کہ جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین جو ہیں وہ جنتی ہیں۔ اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام جب آپ کی اپنے والد محترم سیدنا یوسف حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام سے جدا ہو گئے اور 40 سال کا عرصہ گزر گیا، اور بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام رو رو کر آنکھوں سے نابینا ہو گئے۔ اور پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر ملی کہ آپ مصر میں ہیں، آپ کے بھائی گئے تو جا کے جب باپ کا حال سنایا کہ وہ تو تمہاری جدائی کے اندر رو رو کر انہیں اپنی آنکھیں بھی ضائع کر دی ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص مبارک، کرتا مبارک جو ہے وہ ان کو دیا۔ فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا، کہ میری یہ قمیض لے جاؤ اور میرے ابا جان کے چہرے پر ڈال دو، ان کی نظر لوٹ آئے گی۔ اور اسی طرح جب حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ کرتا مبارک لے کر گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے جس وقت چہرے پر ڈالا گیا تو اس قمیض کی برکت سے آپ کی جو آنکھیں تھیں ان میں نور آ گیا، روشنی آ گئی، آپ نے دیکھنا شروع کر دیا۔ تو اگر حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے جسم سے مس ہونے والی قمیض کے اندر اللہ رب العزت نے اتنی شفا رکھی ہے کہ وہ نبینا آنکھوں کو، بے نور آنکھوں کو نور عطا کر دیتی ہے، آنکھوں کو بینائی عطا کر دیتی ہے، تو جس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 مہینے اپنی اماں جان کے شکم اطہر میں گزارے ہوں تو ان کی شان اور ان کا مقام کیا ہوگا، ان کی مقام کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین ہیں۔ اس امت کے جو اولیاء کاملین ہیں ان کو اللہ رب العزت نے اتنا مقام عطا کیا ہے کہ خلاصۃ العارفین کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک گناہ گار شخص نے حضرت بہاءاللہ زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی دست بوسی کی کہ آپ تشریف فرما تھی، اس نے جب آپ کی زیارت کی تو قریب آیا، محبت سے آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، تو یہ سمجھ کو اس نے بوسہ دیا۔ تو اس کے اس ادب کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو جنت عطا فرما دی۔ تو اگر اللہ کے ولی کے ہاتھ مبارک کے ساتھ منہ لگ جانے سے جنت حاصل ہو جاتی ہے، تو جن کے وسیلے سے ولی بنتا ہے ان کے جسم مقدس و معطر کے ساتھ جو لگ جائے اس کا مقام کیا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جس ماں کی گود میں کھیلتے رہے، جس ماں کا دودھ پیتے رہے، ان کی شان اور مقام کا عالم کیا ہوگا۔ تو اسی طرح ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک گناہ گار شخص فوت ہو گیا بنی اسرائیل کی قوم کے اندر۔ جب وہ فوت ہوا تو اس نے مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو وصیت کی جو کہ حاملہ تھی کہ اگر میرے ہاں بچہ پیدا ہو تو اس کو دین کی تعلیم دلوانا، اس کو مسجد میں لے جانا، مولوی صاحب سے کہنا کہ میرے بیٹے کو دین سکھا دیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو بیٹا عطا کیا، اور بیٹا جو ہے جب وہ لکھنے پڑھنے کے قابل ہوا، ماں مسجد میں لے گئی اور کہا کہ مولوی صاحب میرے بیٹے کو پڑھا دیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس قبرستان سے گزرے جہاں اس کے باپ کی قبر تھی، دیکھا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے، آپ جلدی سے گزر گئے،
کچھ مدت بعد واپس آئے، دیکھا کہ اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے، وہ جنت میں تخت پر بیٹھا ٹہل رہا ہے، سیر کر رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، عرض کی پروردگار اس میں راز کیا ہے؟ پہلے یہاں سے گزرا تھا، عذاب ہو رہا تھا، اب آیا ہوں، جنت کا باغ قبر بنی ہوئی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے عیسیٰ، یہ شخص اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، اور مرنے سے پہلے اس نے اپنی بیوی کو وصیت کی تھی کہ میرے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہو، جب وہ پڑھنے کے قابل ہو تو اس کو مسجد میں لے جانا، مولوی صاحب سے کہنا کہ اس کو دین سکھا دے۔ تو اب میں نے اس کو بیٹا عطا کیا، اب اس کا بیٹا جب پڑھنے کے قابل ہوا، بولنے کے قابل ہوا، تو اس کی ماں اس کو مسجد میں لے گئی اور کہا کہ مولوی صاحب میرے بیٹے کو بھی دین سکھا دیں۔ تو مولوی صاحب نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جب بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیا، فرمایا یہی تیرا سبق، اس کو یاد کرو۔ اب بار بار دہراتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے عیسیٰ، میری رحمت جوش میں آ گئی کہ جس کا بیٹا زمین پر بیٹھ کر مجھے رحمان اور رحیم پکارے، اس کے باپ کو میں قبر میں عذاب دوں؟ تو میں نے اس کے بیٹے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے اس کی بخشش فرما دی ہے، اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دیا ہے۔ اور اسی طرح کے واقعہ تفسیر بیضاوی کے اندر ہی موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ کی بخشش فرما دی۔ تو اگر بنی اسرائیل کا ایک بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے باپ کی بخشش کر دیتا ہے، تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے اور دنیا کو دین پھیلا دیا، ساری دنیا کو علم پڑھا دیا، اور اتنا عظیم و شان دین آپ نے اپنی امت کو عطا کیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کی شان اور مقام کیا ہوگا؟ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کے جنتی ہونے کے بارے میں عقلی دلائل ہے، اور تفسیر روح البیان کے اندر جلد 5 صفحہ 226 پر ہے، کہتے سیدنا یونس علیہ السلام چند دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، 3 دن یا 10 دن یا 40 دن، تو وہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ کس وجہ سے؟ کہ اس میں کچھ دن حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے قیام فرمایا ہے، تو جس مچھلی کے پیٹ کے اندر حضرت یونس علیہ السلام چند دن گزاریں وہ تو جنت میں جائے گی، تو جس اماں جان کے شکم اطہر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 مہینے گزارے ہیں، ان کے جنتی ہونے میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو والدین کریمین ہیں وہ جنتی ہیں، اور ان کے جنتی ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین جو ہیں وہ مومن ہیں اور جنتی ہیں۔ یہی ہمارے اکابرین کا، ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے، اور پوری امت کے علماء و محدثین کا عقیدہ ہے۔ اور اسی طرح سعودی عرب کے اندر جب یہ سعودی حکومت آئی تو انہوں نے مسجد نبوی شریف کی توسیع کا پروگرام بنایا۔ 21 جنوری 1978 عیسوی کے اخبارات میں نوائے وقت کے اندر اور روزنامہ مشرق میں یہ خبر شائع ہوئی کہ حکومت سعودیہ نے مسجد نبوی شریف کی توسیع کا پروگرام بنایا ہے، اور اس توسیع کے اندر نبی کائنات، رحمت کائنات، جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار شریف اور آپ کے ساتھ 6 دیگر صحابہ اکرام کی جو مبارک قبریں ہیں ان کو جنت البقیع میں منتقل کیا جائے گا، تو ان کی قبر کشائی ہوگی۔
کہ ان کے جسم مبارکوں کو وہاں سے نکال کر جنت البقیع میں دفن کیا جائے گا تاکہ مسجد نبوی شریف کا سین جو ہے وہ وسیع ہو جائے۔ تو جب ان صحابہ اکرام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے جسم مبارک کو منتقل کرنے کا پروگرام بنایا اور مبارک قبریں کھولی گئیں، تو اس وقت 29 نومبر 1994 عیسوی کو ٹھیکیدار عبداللطیف وہ بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد محترم ہیں ان کی جب قبر مبارک کھولی گئی اور دیگر صحابہ اکرام کی قبر مبارک کھولی گئی تو ان کے جسم بالکل تر و تازہ تھے، بالکل صحیح سلامت تھے، جیسے کہ ابھی ان کو قبر میں لٹایا ہو، ان کے کفن تک میلے نہیں ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا پورا وجود بالکل صحیح سلامت تھا۔ اور وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کو دوسری قبر منتقل کیا کہ میں نے جب آپ کے پاؤں مبارک کو تھوڑا سا اوپر ہاتھ رکھا اور اٹھایا تو خون گردش کر رہا تھا، کہ ان کے جسم کے اندر جو لہو تھا وہ بھی تر و تازہ تھا، ان کا جسم بالکل نرم تھا۔ تو یہ تو سینہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب قبر کشائی کی گئی تو اس وقت آپ کی یہ برکت ظاہر ہوئی کہ آپ کا جسم بالکل صحیح سلامت، آپ کا کفن مبارک بھی صحیح سلامت تھا۔ یہ 21 جنوری 1978 کے اخبارات میں یہ خبر موجود ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان علماء محدثین پھر وہ وہاں اکٹھے ہو جا کے انہوں نے زیارت بھی کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین کریمین ہیں تو وہ جنتی ہیں، مومن ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور اپنے عقیدے کو ٹھیک کرنے کی